اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا. انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے، اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے. ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے. ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے. اور ادھر یہ دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا. انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے. واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتکافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الراس شیبا. اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو تمہیں کیا کہوں. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے. هب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود واجعلہ آل یعقوب. اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر. لو ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے. فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا. یا اللہ انا یکون لی غلام. پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے، تو اللہ سے مانگا. اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اللہ نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، مریم پیدا ہوئی، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں. اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہ کرو نہ کرو. این تذهبون، کیا قرآن کا خطاب ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ اکبر. ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو. یہ لہجہ ہے یہاں، ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. جو چاہتا ہے ہوگا. ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن. جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے. دروازہ بند، سیڑھی نیچے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. فانما انا رسول ربک، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں.
تو میرے پاس کیا کرنا ہے ہو؟ احب لک غلاما زکیہ، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام قال کذلک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو ادھر، اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو اوپر دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ اور فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھے، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹے، وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی۔ کیا کرے گا کیا کرے گا؟ لا تخافی، ڈرو نہیں، فاخذها، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فحملته، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فحملته، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی وہ دور ایک جگہ پر، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئی، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی، تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں؟ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اب فرشتہ جبریل ہے، اب سامنے نہیں آیا چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے، پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی، اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم، ایندھن۔ تو اس کو ہلا، انہوں نے ایسے ایسے ہلایا،
ایسے سے پکڑ کے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی. کلی وشربی، کھا پی. پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خامند کے بیٹا عطا فرمایا. اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی. فأتت به قومها تحمله، اب وہ آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا. سبحان اللہ. او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی قسم، نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے. اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے. مریم یہ کیا کیا؟ یہ کیا منہ کالا کیا؟ اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹونٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹونٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ آگے یا مریم ما کان ابو، یا اخت ہارون. اب بھائی کی طرف سے ٹونٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے. پھر باپ کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کان ابوک امرأ سو، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے. پھر ماں کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے اور کیا گزری ہوگی. مریم کے دل پر تانا مار دیتا ہے، جب کہ لا تلمزوا انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے. میرے نبی پہ تلواریں پڑی، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقہ ہے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ. میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں. تو مریم پر ٹونٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی کہ باپ کی، نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا. كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. ارے مریم، تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو، تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے. کبھی بچہ بھی بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا ذلک عیسی ابن مریم جبارا شقیا ذلک عیسی ابن مریم. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں. وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، المجید الحق،
المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ۔ مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور ہر وقت تمہارے ساتھ، وہ معاکم اینما کنتم ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہم نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، لا يحويه مكان، لا يشتمل عليه الزمان، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية۔ القديم بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفات ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے. جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے، یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں. کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو. اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا. ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے. باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں. تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا. دوسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے. اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں. 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے. اور ہمارے لیے ہے جو زمیندارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%. کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب. راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. اتنے یورپی ملک ہیں، وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے اور رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟
تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں، مطلب ٹائم قیمتی چیز ہے، اسے قیمتی بناؤ. تین ہوگی. چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے. تو خاشعون مورد، فاعلون نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا. میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے. جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے. تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں. یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ صرف 7 بات ہے. خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ. قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ. والذین هم لفروجهم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں. نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو. تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق. ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا. ہم فیہا خالدون،
یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، وی آئی پی جنت نہیں ملے گی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی اس طرح۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تو ہم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے آ کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو، ان پہ چھوڑا۔ تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت، بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے
تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ نے سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ جا، مانگ۔ کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دیا۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے تو اونچ نیچ ہوئی، لگا جا مغرب میں پھر مانگو، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا۔ اب حالانکہ اب تمہیں سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، تھک کے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی، تو اللہ کہتا ہے میں قربان ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی چکی دی گلیاں پھر تھا، نام ہے نا بولے دی چکی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔
اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ، اور مستقیم ٹیڑھا میڑھا نہ، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی جب ہم جا رہے تھے، رحم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے، راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ دار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع، تو میں نے کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے، کوئی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ میں ٹن دھکا لا لیے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ سوار ملے۔ موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواستیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے، تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پارسی موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب۔ موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواستیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے، تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔
فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ۔ موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے، وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں۔ تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتے اللہ تے ہیٹ اسرائیل، اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے، جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ بچو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نا، اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاصراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا اس میں تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا،
یا لیتنی لم اوت کتابیا، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا؟ ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا۔ یا 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 لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے اتنا سوراخ کر دیا جائے اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر لے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا ہو مقرؤ کتابی، وہ نعرہ لگائے او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے بیچ، تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے تھے، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، ویکھو ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو جب مرد عورت کہیں گا او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی۔ سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل؟ پہلی قوم پہ 2 نمازیں فرض، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض، اور سفر میں عادی ہو جاتے، رمضان کے 1 مہینے کے روز، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر چکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر